بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک مولوی تھا، مسجد کی امامت کرواتا تھا اور مدرسے میں حفظ و تجویز بھی بچوں کو کرواتا تھا۔ مسجد کے برابر میں ہی مجھے مدرسے کے مالکان نے 2 کمرے کا مکان دے رکھا تھا۔ میرے مالی حالات زیادہ اچھے نہ تھے، یہاں تک کہ میں زکوٰۃ اور خیرات بھی لوگوں سے لے لیتا تھا، کیونکہ مسجد کے ہدیے سے میرا اور میرے گھر کا گزر بسر بے حد مشکل تھا۔ اس مہنگائی کے دور میں جہاں 2 بچوں کی پرورش کرنا بھی ایک امتحان بن چکا ہے، میری تو جوان 7 بیٹیاں تھیں جنہیں میں نے قرآن و دین کی تعلیم سے ہی آراستہ کیا تھا۔ اسکول کی انہوں نے شکل بھی نہیں دیکھی تھی، 2 وقت کی روٹی کے علاوہ میں انہیں مزید سہولتیں دینے سے قاصر تھا۔ میری اہلیہ انتقال کر چکی تھی، میں اکیلا ہی اس ذمہ داریوں سے نمٹنے کے لیے رہ گیا تھا۔ میری ساری بیٹیاں خوش شکل تھی، لیکن جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ان کے رشتے نہیں ہو رہے تھے۔ میں اپنی بچیوں کی شادیوں کی وجہ سے بے حد پریشان تھا کہ ایک دن میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب سا واقعہ ہوا۔ میں شام کے وقت لوگوں کے گھروں میں بھی کلام پاک پڑھانے جاتا تھا، اس سے مجھے ہدیہ اچھا مل جاتا تھا۔ میں ایک گھر پڑھانے جا رہا تھا جب میں نے راستے میں فٹ پاتھ پر ایک فقیر کو بیٹھے ہوئے دیکھا، جس کے پاس بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اسے اپنے مسائل بتا رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ میری 4 بیٹیاں ہی ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے اور مجھے بیٹے چاہیے۔ وہ فقیر میری ہی عمر کا ہوگا، اس شخص کو کہنے لگا اپنی ایک بچی تو مجھے دے دے، دیکھ پھر کیسے تیرے گھر نرینہ بچوں کی لائن لگ جائے گی۔ مجھے اس فقیر کی بات سن کر بہت حیرت ہوئی تھی کہ یہ فقیر کیا مانگ رہا تھا۔ لوگ فقیروں کو پیسے دے سکتے تھے یا پھر کھانا، اپنی اولاد کون دے سکتا ہے؟ لیکن مجھے اس فقیر کے پاس بیٹھے شخص کے جواب پر اس سے بھی زیادہ حیرت ہوئی تھی۔ وہ نرینہ اولاد کی خاطر اپنی ایک بچی اسے دینے کو تیار تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ کیسے کوئی شخص اپنے لختے جگر کو صرف بیٹے کی خواہش پر دے سکتا ہے، وہ بھی کسی فقیر کو۔ کہنے لگا مجھے آپ کی کرامات پر بھروسہ ہے۔ پھر مجھے یاد آنے لگا کہ لوگ ایسی باتوں پر بہت یقین رکھتے ہیں، ایسی بہت سی منتیں مان لیتے ہیں کہ ہماری بے اولادی کی بیماری ختم ہو تو ہم ایک بچہ فلاں دربار کی نظر کر دیں گے، لیکن میرا ان باتوں پر قطعی یقین نہیں تھا۔ اس لیے وہ لوگ جو فقیر کے پاس بیٹھے تھے مجھے احمق سے لگے تھے، لیکن جو بات وہاں موجود ایک دوسرے شخص نے کہی وہ مجھے ایک بہت بڑی الجھن میں ڈال گئی تھی۔ اس کی بات پر میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں اس فقیر کے پاس چلا گیا، میں نے کہا کیا سچ میں ایسا ممکن ہے؟ وہ فقیر کہنے لگا قربانی کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی، لیکن جو قربانی اسے چاہیے تھی وہ دینے کا میں متحمل نہیں تھا۔ بہرحال میں اپنے الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ وہاں سے چلا گیا جہاں میں کلام پاک پڑھانے گیا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ کلام پاک پڑھاتے ہوئے بھی میرے دماغ میں اس شخص کی بات ہی گونج رہی۔ میں گھر آیا تو میری بیٹی نے مجھے کھانا گرم کر کے دیا، میں نے آج کھانا بھی غائب دماغی سے کھایا تھا۔ میں بہت الجھا ہوا سا تھا کہ کیا کوئی فقیر اتنا بھی پہنچا ہوا ہو سکتا ہے؟ میں شاید اس بات کو فراموش بھی کر جاتا، لیکن اگلے ہی روز وہ فقیر میرے دروازے پر پہنچ گیا۔ کہنے لگا تیری 7 بیٹیاں ہیں، لیکن سب کی سب غیر شادی شدہ ہیں، کوئی تیری دہلیز پر رشتہ لے کر نہیں آتا، اگر آتا بھی ہے تو بات کو آگے نہیں بڑھاتا۔ مجھے اس فقیر کے منہ سے یہ سب سن کر حیرت کا بہت زور کا جھٹکا لگا تھا کہ اسے یہ سب باتیں کیسے معلوم ہو سکتی تھی۔ وہ کہنے لگا اپنی ایک بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے، تیری ساری بیٹیاں اچھے خاندانوں میں بیاہی جائیں گی۔ میں نے اس کی اس بات پر خاص توجہ نہیں دی تھی۔ میں بھلا کیسے اپنی کوئی بھی بیٹی اس فقیر کے ساتھ بیاہ سکتا تھا۔ انہی دنوں ایک اور جگہ سے لڑکے والے میرے گھر میری بیٹیوں کو دیکھنے کے لیے آئے۔ میری ساری بیٹیاں ہی صوم و صلات کی پابند تھی، سلجھی ہوئی صابر قسم کی تھی۔ میں نے تو یہ سوچ لیا تھا کہ بڑی بیٹی کی پہلی شادی کرنے کی شرط بھی نہ رکھوں گا، جس بیٹی کو انہوں نے پسند کیا میں اسی کو بیاہ دوں گا۔ انہیں میری بیٹیاں تو پسند تھی، لیکن بات پھر وہی تھی نا کہ بنا جہیز کے شادی کرنے کو تیار نہ تھے۔ میری بڑی بیٹی کی عمر اب 30 کے لگ بھگ ہونے والی تھی، سب بیٹیوں میں سال کا ہی فرق تھا، چھوٹی بیٹی ہی بس 18 برس کی تھی۔ اب تو میں نے شادی شدہ افراد اور ایسے لوگوں کو بھی رشتے دیکھنے شروع کر دیے جن کی پہلی بیویاں مر چکی تھیں اور وہ دوسری بیوی کہ اس لیے خواہش مند تھے کہ ان کی اولاد کو پال سکے، لیکن نہ جانے کیسی آزمائش تھی کہ میری بیٹیوں کی کہیں شادی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ فقیر روز ہی میرے دروازے پر آتا، یہی ایک صدا لگاتا اور چلا جاتا۔ پھر مجھے اس شخص کی بات بھی یاد آنے لگتی جو اس وقت اس نے فقیر کی کوئی کرامات بتاتے ہوئے کہی تھی نا
نہ جانے کیوں اب میں سوچ میں پڑ گیا تھا۔ میں اس وقت ایک مجبور باپ تھا جس کی بے بسی کی آخری حد یہ تھی کہ وہ 6 بیٹیوں کی خوشیوں کی خاطر ایک بیٹی کی بلی چڑھانے کے لیے بے حد مجبور تھا، کیونکہ اب تو لوگ مجھے باتیں کرنے لگے تھے کہ مولانا صاحب دوسروں کی بچیوں کے لیے جلد شادی کے وظائف بتاتے ہیں اور اپنی ساتوں کی ساتوں بیٹیاں کماری ہیں۔ اس وقت میں ایک مجبور باپ تھا، اس لیے جو بھی سوچنا تھا مجھے ہی سوچنا تھا۔ میں پچھلے 4 سالوں سے ٹھیک سے سو بھی نہیں پایا تھا۔ جیسے جیسے سال گزرتے جا رہے تھے میرا بڑھاپا اور بیماریاں میرا دل دہلانے لگتی تھی کہ اگر میری آنکھیں بند ہو گئیں تو میری بچیوں کا کیا ہوگا۔ اس لیے جس قدر میں ان کی شادیوں کے لیے فکر مند تھا، ہر آنے والے رشتے پر میری امید سی بندھ جاتی تھی۔ اتنا ہی ان کے انکار پر میں دل گرفتہ سا ہو جاتا تھا۔ بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، ڈر بس ان کے نصیبوں سے لگتا ہے۔ میں اپنی غربت کی وجہ سے یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ کس بیٹی کو قربانی کے طور پر آزمائشوں کے بھٹی میں ڈال کر باقی 6 بیٹیوں کی خوشیاں خرید لوں، کیونکہ میں نے اس شخص کو فقیر سے یہی کہتے سنا تھا کہ فلاں شخص جو آپ کے پاس آیا تھا اور اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کیا تھا، اس کی کرامت سے اس کی باقی ساری بیٹیاں سکھی زندگی گزار رہی ہیں، اپنے گھروں میں عیش کر رہی ہیں۔ ایسی ہی باتیں وہاں بیٹھے سب مرد کر رہے تھے۔ اب امتحان ایک باپ کا تھا۔ میں چارپائی پر بے چین سا لیٹا ہوا تھا۔ میں نے کروٹ لی اور آنسوؤں سے لبریز آنکھیں بند کی تو سب سے پہلے سب سے بڑی بیٹی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا۔ پہلی بار مجھے باپ کا درجہ اسی نے دیا تھا، پہلی بار مجھے ابا اسی نے پکارا تھا۔ میری پہلی اولاد تھی، میری جگر کا گوشہ۔ میرے ساتھ حالات کی چکی میں صبر کے ساتھ وہی سب سے زیادہ پسی تھی۔ اکثر یہ ہوتا کہ عید کے کپڑے خریدتے ہوئے پیسے کم پڑ جاتے تھے تو وہ میرے کان کے پاس آ کر سرگوشی کرتی، ابا میرے لیے کپڑے رہنے دیں، چھوٹی کو لے دے، وہ چھوٹی ہے، عید والے دن بچوں کے ساتھ کھیلنے جائے گی تو سب بچے نئے لباس میں ہوں گے تو اس کا دل دکھے گا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا کہ نہیں، بڑی بیٹی نہیں۔ پھر میں نے دوسری جانب کروٹ بدلی۔ بے چینی بہت زیادہ تھی، آنسو ٹوٹ کر آنکھوں سے نکل کر تکیا بھگو گئے تھے۔ دوسری بیٹی کے بارے میں ایسے خیال ستانے لگے کہ سب سے چھوٹی بیٹی کے خاطر باقی 6 نے اپنی ضروریات پر بھی صبر کے گھونٹ پیے تھے، لیکن سب نے چھوٹی بیٹی کے لاڈ اٹھائے تھے۔ اس لیے بڑی مشکل سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ باقی سب نے بہت تنگیاں کاٹ کر چھوٹی بیٹی کی ہر فرمائش کو پورا کیا ہے، اس لیے اسی بیٹی کو فقیر سے بیعہ دیتا ہوں۔ کم از کم یہ ملال تو نہ ہوگا کہ اس کی کبھی خواہشات پوری نہیں ہوئی۔ صبح تک میں فیصلہ کر چکا تھا، اس لیے اس فقیر کی ہانک لگانے پر میں نے دروازہ کھولا اور اس سے کہا کہ میں اس کا نکاح اپنی چھوٹی بیٹی سے کرنے کو تیار ہوں، لیکن رخصتی اس وقت دوں گا جب میری 6 کی 6 بیٹیاں اچھے گھر میں بس جائیں گی۔ وہ فقیر کچھ دیر مجھے غور سے دیکھتا رہا، پھر میری بات مان گیا۔ میرے لیے یہ وقت بھی بہت کڑا تھا۔ میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کو ایک خوبصورت سا لباس لا کر دیا، اس سے کہا یہ پہن کر تیار ہو جاؤ۔ وہ نیا جوڑا دیکھ کر بڑی خوش ہو گئی۔ سرخ رنگ کے جوڑے پر سرخ چوڑیاں پہنے مجھے دکھانے لگی۔ ابا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کا کھلتا گلاب چہرہ دیکھ کر مجھے اس فقیر کی سانولی سلولی رنگت اور ادھیڑ عمر کا خیال آیا تو میرا دل خون کے آنسو رویا تھا۔ ایک پل کو دل کی یہ حالت تھی کہ بے بسی سے پھٹ جائے گا۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو اپنے اندر کہیں گرایا تھا، بے اختیار چھوٹی کو اپنے سینے سے بھینچا تھا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ڈھیر ساری دعائیں دل سے نکلی اور یہ بھی دعا نکلی کہ خدا کسی باپ پر میرے جیسا وقت نہ لائے۔ میں جان بوجھ کر اپنی بچی کو تنگی اور آزمائشوں کی بھین چڑھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ فقیر نکاح خواہ چند گواہوں کے ساتھ میرے گھر پر آ گیا۔ پہلی بار میری دہلیز پر بارات آئی بھی تھی تو کس کی؟ ایک فقیر کی۔ میری رنگت اس وقت پھیکی سی پڑ چکی تھی۔ پہلی بار اس بات کا احساس بڑی شدت سے ہوا تھا کہ بیٹی واقعی کچھ نہیں کہتی، بس ڈر اس کے نصیبوں سے لگتا ہے۔ میری بچیاں ہنس کے فاقے کر جاتی تھی۔ میں نے آج تک انہیں شکایت کرتے نہیں دیکھا تھا۔ جب نکاح خواہ نے ساری کاغذی کارروائی کر لی تو میں مرے قدم اٹھاتے اندر کمرے میں گیا تھا۔ میں نے سب بچیوں کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور سب سے چھوٹی بیٹی کے پاس سر جھکائے بیٹھ گیا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے معافیاں مانگنے لگا۔ میں نے کہا معاف کر دے چندا، تیرا باپ بہت مجبور تھا، اس لیے تیرا نکاح میں ایک فقیر سے کرنے لگا ہوں۔ اسے میری مجبوری سمجھ کر اپنے باپ کو معاف کر دینا۔ میری بات سن کر میری بیٹی کا مسکراتا چہرہ پڑا تھا۔ اس فقیر کی بگڑتی
حالت تو میری بچی بھی دیکھ چکی تھی. مجھے لگا وہ روئے گی, میری منت کرے گی, کہے گی ابا میرا کیا قصور ہے, مجھے کیوں جان بوجھ کر ایک عذاب میں مبتلا کرنے جا رہے ہو, باپ تو ایسا کبھی نہیں کرتے, پھر تم کیوں مجھے اس آزمائش میں ڈال رہے ہو. لیکن وہ چپ تھی, ایسے جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ. پھر اس نے اپنے ہاتھوں سے میرے لرزتے ہوئے جوڑے ہاتھ تھامے تھے, اپنی آنکھوں میں جھلملانے والے آنسو اس نے باہر نہیں آنے دیے, ایک کڑوے گھونٹ کی طرح اندر ہی پی گئی تھی. پھر میرے بہتے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا, کہنے لگی بس ابا اتنی سی بات تھی. مجھے تو خوشی ہوئی کہ میرے ابا نے مجھے اس قابل سمجھا, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ابا آپ جہاں کہیں کہیں گے میں وہیں نکاح کر لوں گی اور کبھی آپ سے شکوہ نہیں کروں گی. اس کی آواز میں واضح نمی تھی, لیکن کمال ضبط تھا میری بچی کا کہ اس نے آنسو آنکھوں سے بہنے نہیں دیے. میرا کانپتا ہاتھ پکڑ کے چوما تھا, کہنے لگی جائے نکاح خواہ کو میری رضامندی دے دے. میں اگر کچھ دیر وہاں بیٹھتا تو نکاح کرنے سے پھر جاتا, اس لیے اٹھ کر باہر آ گیا. میری بیٹی کا نکاح اس فقیر سے ہو گیا, پھر وہ گھر سے باہر چلا گیا. میری چھوٹی بیٹی چپ چپ سی رہنے لگی تھی, ورنہ وہ تو میرے گھر کی اصل رونق تھی, لیکن میں اسے نظریں چرانے لگا تھا جیسے میں اس کا مجرم ہوں. میری بڑی بیٹی کا رشتہ چند دن بعد ہی آ گیا, اب بنا جہیز کے طے بھی ہو گیا. اس کا نکاح ہوتے ہی رخصتی بھی ہو گئی. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا. میں نے تو یہی سوچا تھا کہ اگر اس فقیر کی بات جھوٹی نکلی تو اپنی بیٹی کی رخصتی نہیں کروں گا, طلاق دلوا دوں گا. لیکن میری بڑی بیٹی بڑے اچھے گھرانے میں جا چکی تھی. اسی طرح ہر ماہ میری ایک بیٹی کا رشتہ آتا اور وہ بنا جہیز کے میری بچی کو بیاہ کے لے جاتے. 6 ماہ میں اپنی 6 بیٹیاں بیاہ دی تھی. اب بس چھوٹی بیٹی کی رخصتی ہی رہ گئی تھی. وہ فقیر اب آیا تو مجھ سے پوچھنے لگا کہ اب تو تمہیں میری کرامت پر یقین آ گیا. مولانا میں نے اس بات میں سر ہلا دیا, کہنے لگا میری امانت بھی مجھے دے دو. میں نے کہا میرا گھر خالی ہو گیا ہے, چند دن میری بچی کو میرے پاس رہنے دو. وہ میری یہ بات بھی مان گیا. اندر سے میرا دل زخمی سا ہو چکا تھا. میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میری بچی اس فقیر کے ساتھ رخصت ہو کر جائے, لیکن اپنی زبان سے پھر جانے کا مطلب تو یہ تھا کہ باقی کی بچیاں بھی واپس میرے دہلیز پر آ جاتی. اس لیے میں نے چند دن بڑے کڑے دل سے اپنی بیٹی اس فقیر کے ساتھ رخصت کی تھی. چند ماہ تو ایسے ہی گزر گئے. مسجد اور مدرسے کی ذمہ داریوں میں میں اپنی بیٹیوں کو یکسر نظر انداز کر گیا تھا, لیکن پھر سوچا کہ مجھے اپنی بڑی بیٹی ملنے جانا چاہیے کہ میں شادی کرنے کے بعد بچیوں سے ملنے گیا ہی نہیں. پہلے میں نے اچھے اچھے پھل خریدے, پھر صاف ستھرا لباس پہنا اور رکشے میں بیٹھ کر بڑی بیٹی کے سسرال پہنچ گیا. لیکن حیرت کا جھٹکا لگا جب میں دروازہ بجا بجا کر میرے ہاتھ دکھنے لگے, لیکن دروازہ کسی نے نہیں کھولا. مجھے پہلے یہ بھی خیال آیا کہ ہو سکتا کہیں گئے ہوں, لیکن کوئی تو ہوتا. مجھے پریشانی لاحق ہونے لگی تھی. میں گلی میں کھیلتے بچوں کو روک کر پوچھا کہ یہ کہاں گئے ہیں. مجھے یہ تھا شاید انہیں معلوم ہوگا, لیکن جو خبر ان لوگوں سے سننے کو ملی میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے. کہنے لگے ہم ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے, یہ تو بس 1 ماہ کے لیے ہی آئے تھے, بیٹے کی شادی کر لی, چند ماہ رہ کر پتہ نہیں کہاں چلے گئے. یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے. میں نے کہا کچھ پتا ہے کہ وہ لوگ کہاں گئے ہیں, لیکن وہ لڑکے انجان تھے. میرا تو دل ہی دھڑکنا بھول گیا تھا. وہ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ برسوں سے اسی محلے میں رہ رہے تھے, تو کیا وہ لوگ جھوٹ بول رہے تھے؟ مجھے لگا کسی نے میرے اندر سے دل ہی کھینچ کر نکال لیا ہو. میں فوراً سے دوسری بیٹی کے گھر پہنچا تو وہ بھی وہاں موجود نہیں تھی. وہ لوگ بھی وقتی طور پر مکان میں رہتے تھے, ابھی 1 ماہ پہلے ہی جا چکے ہیں. یہ خبر مجھے 6 بیٹیوں کے سسرال والوں سے سننے کو ملی. میں گھر پہنچ کر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا. میری بیٹیاں نہ جانے کہاں چلی گئی تھی. میں نے تو فقیر کی بات پر ہی بھروسہ کر لیا تھا کہ وہ کرامتی بابا ہے, اس لیے رشتوں کی زیادہ چھان بین نہیں کروائی تھی. جو رشتہ آتا رہا میں شادیاں کراتا رہا, لیکن اب میری عقل مفلوج ہونے لگی تھی. میں اپنی سب بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے کھو چکا تھا. مجھ جیسا بھی بد نصیب باپ کوئی نہ ہوتا ہوگا. میں نے یہی سمجھا کہ ایک بیٹی کی یوں قربانی دینے سے میری باقی کی ساری بیٹیاں سکھ کی زندگی گزاریں گی, لیکن میری تو بیٹیاں ہی نہ جانے کہاں چلی گئی تھی. میں اب انہیں کہاں ڈھونڈوں گا. میں بے حد پریشان تھا کہ ایک دن مجھے وہی شخص نظر آیا جو اس فقیر اور کرامات پر یقین دہانی کروا رہا تھا, جو کہہ رہا تھا کہ وہ فقیر نہ جانے کون سا نیک بندہ ہے. مجھے دیکھ کر وہ شخص گھبرا گیا اور بھاگنے لگا. میں اس کے پیچھے بھاگا اور اسے پکڑ لیا. میں نے کہا بتاؤ کہ وہ فقیر کہاں ہے. وہ کہنے لگا کون سا فقیر, میں کسی فقیر کو نہیں جانتا. میں نے کہا جس کی تم کرامات اس دن اونچی آواز میں سنا رہے تھے. کہنے لگا مجھے معاف کر دو, مجھے تو اس کام کے اس شخص نے مجھے پیسے دیے تھے. یہ سن کر تو میں چکرا کر رہ گیا تھا. وہ شخص یہ سب مجھے دکھانے کے لیے کر رہا تھا, مجھے پھنسا کر میری بچیوں کو مجھ سے
ہتھیارنا چاہتا تھا اور وہ اس کام میں کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ میں رونے لگا کہ نہ جانے میری بچیاں کس حال میں ہوں گی، کہاں ہوں گی۔ چند ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ میں اب ہر وقت روتا رہتا تھا۔ میری کل کائنات میری بچیاں ہی تو تھیں، میں نے کہاں ڈھونڈتا۔ 6 ماہ کے بعد مجھے لاہور جانا ہوا تو میں نے وہاں اس شخص کو دیکھا اور جو اس فقیر کے ساتھ تھا۔ ایک پل کے لیے تو میرا دماغ ہی چکرا گیا۔ میری 7 بیٹیاں اس کے ساتھ تھی اور اجڑے ہوئے حلیے میں تھی۔ میں بھاگم بھاگ جب اس تک پہنچنے لگا، وہ فقیر انہیں ایک ہائی روف میں بٹھا کر جا چکا تھا۔ میں نے ایک رکشہ لیا۔ اس ہائی روف کا نمبر میں نے یاد کر لیا تھا۔ وہ ہائی روف ایک پرانے سے گھر کے سامنے رکی تھی۔ وہ میری بچیوں کو اس گھر کے اندر لے گیا۔ میں کہیں چھپ گیا۔ جب وہ شخص اس گھر سے باہر نکلا تو میں اس گھر کی دیوار پھلانگ کر دوسری جانب اترا تو اس وقت وہاں باہر صحن میں کوئی نہ تھا۔ میں بڑی احتیاط سے اندر جا رہا تھا۔ مجھے ایک کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ میں اسی کمرے کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں کی کھڑکی کھول کر دیکھا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا تھا۔ ایک عورت جو میری تیسرے نمبر کی بیٹی کی ساس بن آئی تھی، وہ میری بچیوں اور دوسری بھی بہت سی لڑکیوں پر چلا رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ اگر تم لوگوں نے روز کی بنیاد پر 2000 بھیک کے جمع نہ کیے تو رات کی روٹی اسے کھانے کو نہیں ملے گی، اور تم لوگ کیا چپ چپ سی سڑکوں پر کھڑی رہتی ہو؟ لوگوں کے پاس جا کر بھیک مانگا کرو۔ میری بیٹی کہنے لگی کہ ہم نے اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگا، ہمیں اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنے کی عادت نہیں ہے۔ میری بیٹی کی اس بات پر اس عورت نے ایک زوردار تماچا میری بیٹی کے منہ پہ مارا۔ کہنے لگی اللہ کے نام پر اگر تو نے نہیں مانگا تو اپنی شامت یاد رکھنا۔ وہ میری بیٹی کے سر کے بال پکڑ کر بولی کہ میری بیٹی درد سے کرہانے لگی۔ میں وہیں سے واپس لوٹ گیا اور اگلے روز میں پولیس کو اپنے ساتھ اس جگہ لے گیا۔ وہ سارا گروہ پکڑا گیا تھا۔ وہ لوگ نکاح کر کے لڑکیوں کو اغوا کر کے لاہور لے آتے تھے اور اس کے بعد ان کو زبردستی بھیک منگواتے تھے۔ میری بیٹیاں روتی بلکتی ہوئی میرے ساتھ لگ گئیں۔ میں انہیں واپس اپنے گھر پر لے آیا۔ جن لڑکوں سے اس فقیر نے میرے بیٹوں کا نکاح کروایا تھا وہ کرائے کے تھے۔ نکاح کے فوری بعد طلاق دے کر پیسے لے کر چلے گئے۔ یہ ساری چال اس فقیر کی چلی ہوئی تھی۔ وہ مجبور اور بے بس لوگوں کو ایسے ہی اپنی کرامات کا کہہ کر لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب مجھ جیسے مشکلات میں گھیرے لوگ ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنا نقصان ہی کرتے ہیں۔ مجھے بھی شاید اللہ پر کامل بھروسہ نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنی مجبوری کے وقت دوسری راہ اختیار کر لی اور سمجھا کہ اس فقیر کی کرامات سے ہوگا۔ حالانکہ میں نے ہمیشہ یہی درس دیا تھا کہ اللہ سے ہوتا ہے اور غیر اللہ سے نہیں ہوتا، لیکن میں نے شاید یہ الفاظ دل سے یقین کے ساتھ ادا نہیں کیے تھے، اس لیے مجھے یہ سزا ملی۔ میرے ساتھ ہوئی زیادتی کے پیش نظر مفتی صاحب نے مدرسے کے حافظ لڑکوں کی شادی میری بچیوں سے کروا دی۔ میری بچیاں امیر گھروں میں تو نہیں گئیں، لیکن نیک لوگوں کا نصیب بن گئی۔ مفتی صاحب کہنے لگے، میں تو آپ سے آپ کی بچیوں کی رشتوں کی بات کرنا ہی چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی اس فقیر کی باتوں میں آ گیا۔ وہ کہنے لگے، مشکل کے بعد اللہ نے آسانی ضرور رکھی ہے جو انسان کو مل کر رہتی ہے، لیکن انسان اپنی جلد بازی سے نقصان اٹھا لیتا ہے، جیسا کہ میں نے کیا۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ رکھیے گا اپنا بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔